अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्कातुल मुकरमा में और हरम पाक की तरफ जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं लेडीज़ के लिए हजर अस्वद के बोसे की जो टाइमिंग है वो बताऊंगी और क्या अपडेट है और क्या न्यू रूल्स हैं वो बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हरम की तरफ। गेट 79 से हम एंटर होंगे, मताफ में जाएंगे। आपको सब ने यही बताया होगा कि जो ख़वातीन के लिए बोसे की टाइमिंग है वो है तहज्जुद से पहले 2-3 बजे तहज्जुद के टाइम वो आएँगी। 2-3 बजे, साढ़े 4 बजे वो आपको हजर अस्वद का बोसा दिलाएँगे और फिर आप तहज्जुद पढ़ेंगी, फ़जर पढ़ेंगी, उसके बाद हतीम में जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल यही क्राइटेरिया है, यही रूल है। लेकिन इस नए रूल्स भी आए हैं जो किसी ने अपनी वीडियो में नहीं बताए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस सफ़र के दौरान 3-4 मर्तबा हजर अस्वद का बोसा लिया है और वो किस तरीके से लिया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई महरूम रहे। हर एक को पता चलना चाहिए कि क्या न्यू रूल्स हैं। हर अज़ान से पहले हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं। आप ज़ोहर की अज़ान से पहले चले जाएँ, आप असर की नमाज़ से पहले जाएँ, मगरिब की नमाज़ से पहले जाएँ, आप इशा की नमाज़ से पहले जाएँ। नमाज़ नहीं, अज़ान से पहले। अज़ान से पहले आप जाएँगी तो आपको वो हद आप देखेंगे कि शूरतें लाइन बना रहे हैं, मर्द हज़रात को निकाल रहे हैं। आप देखेंगी वो खुद मर्द हज़रात को बाहर निकालते हैं, पकड़-पकड़ कर निकालते हैं कि अब ये लेडीज़ का टाइम है, अब यहाँ पे कोई मर्द हज़रात नहीं नज़र आना चाहिए। वो खुद शूरतें मर्द हज़रात को निकाल कर ख़वातीन को रास्ता देते हैं कि अब मुल्तज़िम की जो टाइमिंग है वो भी ख़वातीन हर नमाज से पहले, हर अज़ान से पहले मुल्तज़िम के मुल्तज़िम पे हाथ लगा सकती हैं, मुल्तज़िम पे जा सकती हैं और हजर अस्वद का बोसा दे सकती हैं। ये न्यू रूल है और ये अपडेट कब तक रहेगी, ये रूल कब तक रहेगा, इसका कोई पता नहीं है कि कब रमज़ान से पहले तक का है कि रमज़ान तक यही चलेगा, क्योंकि रमज़ान में मुश्किल है, रमज़ान में वो रूल्स चेंज कर देते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे हमने हर अज़ान से पहले हजर अस्वद का बोसा लेना है। एक बात याद कर लें कि फ़जर की अज़ान से पहले वो हजर अस्वद का बोसा नहीं दिलाते, तहज्जुद से पहले दिलाते हैं। साढ़े 4 बजे तक तहज्जुद, आप अगर हरम में पाक में 2 से 3 बजे के दौरान आई हैं तो साढ़े 4 बजे और अगर लाइन में लग गई हैं उस वाली लाइन में जहाँ पे ख़वातीन खड़ी हैं, मुल्तज़िम के करीब जितनी भी ख़वातीन होती हैं शूरतें वहाँ पर लाइन बनवाते हैं। लाइन बनवा कर आपको कहते हैं कि एक-एक करके वो मर्द हज़रात को बाहर निकालते हैं और फिर ख़वातीन को एक-एक करके बोसा दिलाते हैं। तो ये तो तहज्जुद से पहले है और फ़जर से पहले नहीं, तहज्जुद से पहले वो बोसा दिलाएँगे, आपको ज़ोहर से पहले बोसा दिलाएँगे, असर से पहले बोसा दिलाएँगे और मगरिब के और इशा से अज़ान से पहले। अज़ान से 1 घंटा पहले सफ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, सफ़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और सूरतें जब हम बोसा लेते हैं तो वीडियो नहीं बनाने देते हजर अस्वद की, तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। और काबे के और पहली सफ़ के दरमियान जितनी भी ख़वातीन होंगी मुल्तज़िम पे और हजर अस्वद वाली साइड पे जितनी भी ख़वातीन होंगी उनकी वो लाइन बनवाएँगे और उनको वो बोसा दिलवाएँगे। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि कैसे हजर अस्वद का बोसा दिलाना है। मुझे सिर्फ़ ये पता था कि तहज्जुद से पहले वो हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं और तहज्जुद के टाइम में आपको आना पड़ेगा। 2-3 बजे हरम पाक में आना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपको एक ये भी बात बता देती हूँ कि जब पहली सफ़ बन जाती है तो शुरतें पहली सफ़ वालों को कहते हैं कि ख़बरदार, पीछे से आने वाली कोई भी ख़वातीन हो उसको आगे मुल्तज़िम तक नहीं आने देना। तो पहली सफ़ में जो भी खड़े होते हैं वो ख़वातीन को मुल्तज़िम तक या काबे तक नहीं जाने देते। तो कोशिश करें कि पहली सफ़ बनने से पहले आप मुल्तज़िम के पास हों, काबे के पास हों और फिर ये चांस है जो ख़वातीन मुल्तज़िम और काबे के पास होती हैं, मुल्तज़िम के पास होती हैं
اور پہلی صف کے درمیان میں ہوتی ہیں، انہیں بوسہ دلاتے ہیں، انہیں بوسہ دلاتے ہیں، اور جو خواتین پیچھے ہوتی ہیں یا دوسری سائڈ پہ ہوتی ہیں، رکن یمانی والی سائڈ پہ ہوتی ہیں، انہیں وہ بوسہ نہیں دلاتے۔ اور اگر آپ نے بوسہ لینا ہے تو آپ رکن یمانی والی سائڈ سے حجر اسود والی سائڈ پہ آ جائیں، تھوڑا سا آگے جا کے ملتزم پہ جا کے کھڑی ہو جائیں، شرطیں خود لائن بنوائیں گے اور ایک ایک کر کے مرد حضرات کو باہر نکالیں گے۔ ہر نماز سے، ہر اذان سے 1 گھنٹہ پہلے صف بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے صف بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے آپ نے مطاف میں کعبے کے قریب ہونا ہے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حجر اسود کا بوسہ ہر نماز سے پہلے دلواتے ہیں۔ میں ایک دن طواف کر رہی تھی، عصر کی نماز کے بعد میں نے طواف شروع کیا، تو طواف عصر اور مغرب کے درمیان ابھی 1 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ تو میں نے طواف سٹارٹ کیا عصر کے بعد، تو میں طواف کر رہی ہوں، تو جب میرا لاسٹ چکر رہ گیا، لاسٹ ایک چکر رہ گیا، تو میں نے دیکھا کہ صف بن رہی ہیں اور صف کے پہلے خواتین کی لائنیں شرطیں بنوا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابھی میرا ایک چکر رہتا ہے، میں پہلے چکر کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں نا اس لائن میں جا کر لگ جاؤں گی۔ تو میں اپنا طواف کا جو چکر ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ تو جب میں ادھر گئی ہوں تو پہلی صف بن چکی تھی، تو میں نے ان سے جا کے پوچھا یہ لائنیں کیوں بن رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہر نماز سے پہلے وہ حجر اسود کا بوسہ دلاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لائنیں بن رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے ادھر جانے دیں، میں نے ریکویسٹ کی، تو صف والوں نے کہا، وہ جو وہاں پہ مرد حضرات تھے، وہ کہتے کہ ہمیں شرطیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو خواتین سے ملتزم کے پاس ہیں یا ان صف کے پہلے ہیں، صرف انہیں ہی بوسہ دلائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ عشاء کی نماز کے ٹائم آپ ٹرائی کریے گا، اب تو وہ لائنیں بن گئی ہیں، اب آپ کو وہ بوسہ نہیں دلائیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ یہاں سے مجھے جانے دیں گے تو انشاءاللہ مجھے وہ بوسہ دلا دیں گے۔ تو صف والے آپ کو آگے نہیں جانے دیتے، وہ آپ جتنی بھی ان کو ریکویسٹ کر لیں وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ دھکم دھکی جائیں گے تو یہ بہت بے ادبی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جب صف بن رہی ہو تو اس کے 1 گھنٹہ پہلے اذان سے 1 گھنٹہ پہلے صف بن جاتی ہے۔ اگر نماز 3 بجے، اگر اذان 3 بجے ہو رہی ہے تو صف 2 بجے، 2:30 بجے بننا شروع ہو جاتی ہے، 2 سوا 2 بجے صف بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ ملتزم پر ہو، ملتزم کعبے کے دروازے کو ملتزم کہتے ہیں، تو آپ ملتزم پر ہوں یا کعبے کے پاس ہوں، اگر آپ رکن یمانی پر ہو تو آپ کعبے کے جون سی والی سائڈ پر ہوں، جس سائڈ پر ہوں آپ نے ملتزم کے پاس آ جانا ہے۔ شرطیں آپ کو خود لائن بنوائیں گے اور بوسہ دلائیں گے، مرد حضرات کو خود پیچھے کریں گے۔ شرط یہ ہے، آپ کو بس یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے پہلی صف کے آگے کھڑے ہونا ہے، پہلی صف کے آگے، کیونکہ صف والے آپ کو آگے نہیں جانے دیتے۔ تو پھر مجھے انہوں نے اپنی صف توڑ کے آگے نہیں جانے دیا، تو میں نے بھی یہ بے ادبی نہیں کی کہ میں دھکے مار کے آگے چلی جاؤں۔ میں نے یہ بے ادبی نہیں کی، میں نے کہا ابھی میرے دن ہیں، ابھی مکہ میں بہت سے دن ہیں۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے، ہر اذان سے پہلے وہ حجر اسود کا بوسہ دلاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی۔ تو میں نے اگلے ہی دن جب میں نے اپنا طواف شروع کیا عصر کے ٹائم، تو ابھی جب مغرب ہو گئی اور میرا ایک چکر رہتا تھا، میں مغرب کے بعد فوراً میں نے مطاف میں ہی مغرب ادا کی۔ میں نے فوراً اپنا چکر پورا کرنے کے لیے پورا کر کے رکن یمانی سے حجر اسود والی سائڈ پہ آئی۔ ابھی میں آ ہی رہی تھی تو شرطے نے، میں نے جو پیچھے بیگ ڈالا تھا اس سے پکڑ کر مجھے کہا کہ اس لائن میں کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہاں، کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ ہاں، آج میں حجر اسود کا بوسہ ضرور لوں گی، کیونکہ اس نے مجھے خود میرے پیچھے بیگ کو پکڑ کے لائن میں کھڑا کیا تھا کہ لائن میں کھڑی ہو جاؤ، یہاں مرد حضرات بہت ہیں، میں آپ کو خود بوسہ دلاؤں گا۔ تو وہ آپ کو خود بوسہ دلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلی صف سے پہلے کھڑے ہونا ہوگا، ملتزم کے قریب جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کو بوسہ دلائیں گے، اور اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو ملتزم کے پاس یا کعبے کے پاس ہونا ہے۔ اگر آپ طواف کر رہی ہیں تو آپ اپنا طواف جلد از جلد مکمل کر کے، اگر آپ نے
عصر کے ٹائم بیسٹ یہ ہے کہ آپ عصر کے ٹائم اپنا طواف شروع کریں اور مغرب تک طواف پورا کر کے مغرب ادا کریں اور فوراً فوراً آپ چلے جائیں، اور عشاء سے پہلے آپ کو وہ لائن بنائیں گے اور بوسہ دلائیں گے۔ عشاء تک وہ ایسے بوسہ دلاتے ہیں، پھر خواتین کو نکالتے جاتے ہیں رستہ بنا کے۔ یہ بہت بیسٹ ہے اور بہت وی آئی پی پروٹوکول ہے، یہاں پر آپ کو مرد حضرات کے دھکے نہیں بجیں گے۔ میں اپنے لاسٹ ٹائم جب میں عمرہ پر گئی تھی، تب میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پائی تھی۔ میں نے تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ حجر اسود کے بوسے کی کیا ٹائمنگ ہے، کیا رولز ہیں، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی۔ میں نے ان مرد حضرات میں جو بہت رش ہوتا ہے، بہت دھکے بجتے ہیں، میں نے اس رش میں جا کر میں نے کہا کہ نہیں، میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی تب میں حجر اسود کی اتنا قریب تھی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے حجر اسود کو ہاتھ تک لگا لیا تھا، لیکن ایک دھکا بجنے سے میں اتنا پیچھے ہو گئی کہ بوسہ لے نہیں پائی۔ اور الحمدللہ اس سفر پہ میں نے اتنے بوسے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے سکوں، وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، جس کو میرے سرکار نے چوما ہے۔ میں گناہگار اس پتھر کا بوسہ لے رہی ہوں کہ اللہ کے محبوب نے چوما ہے۔ میں اس کا امتی، میری لاکھوں نسلیں ان پر قربان، میری ہر نسل ان پر قربان۔ میرا رب بار بار سب کو اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔